اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آئے حاجرہ کو دیکھتے ہیں۔ پیدائش 16 باب 8 سے 9 آیت۔ آپ کو تھوڑا سا کہانی کا پس منظر معلوم ہونا چاہیے کیونکہ اس کہانی کی زیادہ گہرائی میں بعد میں جاؤں گی۔ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹا ہوگا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ بچے پیدا کرنے کے لحاظ سے ابراہیم اور سارا دونوں بہت بوڑھے تھے، اور انسانی طور پر بغیر معجزے کے یہ ممکن ہی نہیں تھا، اور انتظار کرتے کرتے وہ تھک چکے تھے۔ اس جگہ پر کوئی ایسا ہے جو انتظار کرتے ہوئے تھک گیا ہو؟ اچھا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ محتاط نہیں رہتے تو جب انتظار کرتے کرتے تھک جاتے تو آپ کے ذہن میں بڑے روشن خیالات آتے ہیں۔ اچھا، خدا تو کچھ نہیں کر رہا، لہٰذا مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور ہم بہت مشکل میں گر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سارا نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میں کیا کروں گی، میں اپنی لونڈی کو ابراہیم کی بیوی ہونے کے لیے دوں گی۔ میں سوچتی ہوں کہ ہر عورت فوراً ہی سوچتی اور بہتر جانتی ہے۔ اب اور میں نہیں جانتی کہ ان کی ثقافت کے لحاظ سے یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی ثقافت کیسی ہے، لیکن ایسی کوئی بھی عورت نہیں جو کسی اور عورت کے ساتھ اپنا شوہر شیئر کرے۔ کسی بھی ثقافت میں یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھیں گے بعد میں کیا ہوا۔ بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ ہاجرہ کا جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام اسماعیل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے جنگجو شخص۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس ساری صورتحال سے بھاگتی ہے کیونکہ سارا اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے، اور اس طرح پوری کہانی۔ اگر آپ پوری کہانی نہیں جانتے تو میں دعوت دوں گی کہ آپ پیدائش 16 باب پڑھیں، یہ آپ کو کرنا ہوگا۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، یہ خدا کہہ رہا ہے، تو کہاں سے آئی اور کدھر کو جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس واپس لوٹ جا اور خود کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس بارے میں کیا بہتر لگ رہا ہے؟ ایک دفعہ منسٹری میں میرے پاس ایک نوکری تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اور آپ نہیں جانتے میں کس قدر شدت سے وہاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اور وہ کرنا چاہتی تھی جس کے لیے خدا نے مجھے بلایا تھا۔ جی ہاں، ہم جانتے ہیں کہ ہم مسح شدہ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم بلائے گئے ہیں، اس لیے اگر تم مجھے کوئی جگہ نہیں دو گے تو میں اپنی جگہ خود بناؤں گی۔ لیکن اپنے اندر گہرائی میں یہ جانتی تھی کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ میں ایسا کروں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کا منصوبہ چاہتے ہیں، ہمیں تھوڑا گہرائی میں زندگی گزارنا ہوگی۔ گزشتہ رات ہم نے امتیاز کرنے کے بارے میں بات کی، آمین، اور خدا نہیں چاہتا کہ میں یہ کروں۔ میرا مطلب، میں نے بہت واضح طور پر خدا سے سنا کہ اگر تم میرے انتظار کرو گی تو میں اسے خوبصورت بناؤں گا، لیکن اگر تم مجھ سے آگے بڑھ کر خود سے شروع کرو گی۔ کتنے لوگ کسی ایک بے وقوفی کی وجہ سے زندگی بھر اتنا وقت ضائع کرتے رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے حقیقی چیز کے واقع ہونے تک وہ خدا کا انتظار کرنا نہیں چاہتے۔ آمین۔ کتنی عورتوں نے غلط شخص سے شادی کی ہے؟ اچھا، مجھے ساری بلڈنگ میں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا آپ نے سنا؟ جی ہاں، اتنے زیادہ مایوس نہ ہوں۔ مایوس لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کیونکہ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ جب میں 18 سال کی تھی تو میں نے سوچا کہ کبھی بھی کوئی بھی مجھے نہیں چاہے گا، کیونکہ کافی عرصے تک اپنے باپ کے ہاتھوں میں زیادتی کا شکار ہوئی، اور پھر جس پہلے شخص نے مجھ میں تھوڑی دلچسپی لی میں نے اسے شادی کر لی۔ میرا مطلب ہے میں سرگرم مسیحی نہ تھی جب میں بچی ہی تھی تو تب میں نے نجات پا لی تھی، لیکن میں خدا کے ساتھ نہیں چل رہی تھی، اور میں جانتی تھی کہ جو کچھ میں کر رہی تھی اس سے کوئی بھلائی نہیں نکلے گی، لیکن میں مایوس تھی کہ مجھ سے کبھی بھی کوئی پیار نہیں کرے گا، اس لیے جو میں کر سکتی تھی وہ کیا، اور 18 سال کے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح پھر میں نے 5 سال ایک ڈراؤنا خواب دیکھتے ہوئے گزارے۔ لہٰذا جو کچھ آپ ابھی چاہتے ہیں اس کے لیے کبھی بھی اتنے مایوس نہ ہوں۔
ہم اسے زندگی کے کسی بھی حصے پر لاگو کر سکتے ہیں. شاید آپ نئی گاڑی چاہتے ہیں اور آپ واقعی جانتے ہیں کہ آپ کو انتظار کرنا چاہیے. پہلے اپنے بل ادا کریں جو کرنے ہیں، پھر گاڑی کے لیے کچھ پیسے بچانا شروع کریں. لیکن نہیں، انتظار نہیں. لیکن پھر آپ 7 سال کسی چیز کے لیے رقم کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ گھر لے کر آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے. میں نے یہ جانا ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت سے زیادہ خوبصورت نہیں لگتی جب تک وہ چمکتی ہوئی روشنیوں میں پڑی ہوتی ہے. یہ سب سے بری چیز ہے. جانتے ہیں کہ جب میں جیولری گھر لے کر آتی ہوں تو یہ وہاں شوکیس میں زیادہ اچھی لگتی ہے. ان شورومز کی روشنی میں دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے. وہ چیزوں کو بہتر سے بہترین دکھاتے ہیں. لہٰذا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کا انتظار کس طرح کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کریں، اگر ہم اس پیغام کو استعمال کریں، یعنی خدا کے وقت کا انتظار کریں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں میں انتظار کر کے بہت تھک گئی ہوں. میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی ہوں. بائبل کی چھوٹی چھوٹی سٹڈیز کروا کر تنگ آ گئی ہوں، جن میں 50 لوگ، 20 لوگ یہاں، 30 وہاں اور 40 لوگ یہاں ہیں، جبکہ میری بلاہٹ تو بہت بڑی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا اور وہ خدا سے بھاگی اور خدا نے کہا واپس جاؤ. بہت دفعہ میں اس نوکری سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن خدا نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. اور پھر جب وقت آیا کہ میں چھوڑوں تو خدا کو مجھ سے چھڑوانا پڑا کیونکہ میں وہاں ٹھیک سے تھی اور کافی مطمئن ہو گئی تھی. اور کیا یہ ایسے ہی ہے جیسے واؤ 1 منٹ رکو، مجھے اس سے نفرت تھی اور اب میں ٹھیک ہوں تو مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑنا ہے. اچھا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ اسے سمجھیں. ہم زیادہ تر ان چیزوں سے بھاگتے ہیں جنہیں ہماری تبدیلی کے لیے خدا وسیلے کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. زیادہ تر ہم جن چیزوں سے بھاگتے ہیں انہیں ذرائع کے طور ہمیں بدلنے کے لیے خدا استعمال کرتا ہے. آئیں ایلیا کو دیکھیں، پہلا سلاطین 19 باب. یہ تمام واقعات نہایت اہم ہیں لیکن یہ تھوڑے بہت مضحکہ خیز بھی ہیں. جانتے ہیں کہ ایلیا خدا کا ایک عظیم نبی تھا، ممکنہ طور پر بہت ہی زور آور تھا اور اس سے ناقابل یقین معجزات ہوئے. اگر آپ ایک باب پیچھے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میں پڑھنے والی ہوں اس سے ایک دن پہلے کیا ہوا تھا. بائبل کہتی ہے کہ اکیلے ہی اس نے بال کے 400 جھوٹے نبیوں کو ٹکڑوں میں کاٹ کر قتل کیا. یہ بہت ہی محنت کا کام ہوگا. میرا مطلب ہے اس کے لیے خاص مسا چاہیے. صرف ان کو مارنا ہی نہ تھا بلکہ ٹکڑے بھی کیے تھے، اس لیے وہ تھکا ہوا تھا، وہ بہت تھکا ہوا تھا. لہٰذا اگلے ہی دن 19 باب پہلی آیت، اور اخیب نے سب کچھ جو ایلیا نے کیا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سب نبیوں کو تلوار سے قتل کر دیا ایزبل کو بتایا. سو ایزبل نے ایلیا کے پاس ایک قاصد روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ اگر میں کل اس وقت تک تیری جان ان کی جان کی طرح نہ بنا ڈالوں تو دیوتا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ کریں. جب اس نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا، جو 80 میل دور ہے. میرا مطلب شاید ابھی بھی اس میں 80 میل بھاگنے کی طاقت تھی. بیر سبا میں جو یہودا کا ہے آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا. اس میں بہت سے اچھے پیغامات ہیں، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تنہا ہونا چاہتا ہوں، اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی اور کہا بس ہے. یہ بہت مزاحیہ بات لگتی ہے کہ ایک اتنا عظیم نبی جس نے 400 جھوٹے نبیوں کو ٹکڑے کر کے قتل کیا، اور اب کیونکہ مجھے یقین ہے یہ اس لیے تھا کیونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا. اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو جذباتی طور پر مختلف رد عمل کا اظہار کرتے ہیں. آمین. اور اس طرح ایک عورت عورت کے پاس طاقت ہے. ایک عورت وہ نبی جس نے 400 جھوٹے نبیوں کو مارا اور اب ایک عورت سے خوف زدہ ہے اور وہ کہتی ہے
کہ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے. اور اب وہ چلتا ہے اور 80 میل بھاگتا ہے، اپنے خادم کو چھوڑ کر ایک صحرا میں بھاگتا ہے، ویران جگہ پر جاتا ہے. ہم بیابان میں واپس آ گئے، ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خدایا مجھے مار ڈال، میں مرنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں کہ میں ان کانفرنسوں میں آئی اور میں نے آرام کیا، میں نے مطالعہ کیا، اور اس طرح میں آپ کبھی مجھے ہفتے کی دوپہر 4 بجے تک دیکھیں، جب میں اچھا کھاتی ہوں تو ایسے ہوتی ہوں. خیر چلیں، میں اتنا دور نہیں جانا چاہتی، لیکن میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں. اگر آپ یہ یقین دہانی کر لیں کہ جب آپ اپنی زندگی میں توازن لے آتے ہیں اور اپنی نیند پوری کرتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، صحت افزا کھاتے ہیں، تو آپ اپنی زندگی کی مختلف طرح کی مشکل صورتحال میں بہتر رد عمل ظاہر کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مفت نصیحت ہے، اس لیے اگر آپ آگے بڑھیں اور پورا حوالہ پڑھیں، جو کہ میں نہیں پڑھوں گی. خدا نے ایک فرشتہ کو بھیجا اور ایلیا کو اچھا کھانا دیا اور کہا کہ سو جاؤ. اس لیے میں جانتی ہوں کہ وہ تھکا ہوا تھا. اچھا کھانا اور سونا، اس نے یہ کیا. فرشتہ اگلے دن پھر آیا، پھر وہی ہوا. ایک اور دن آرام کرو، اچھی نیند لو اور کھانا کھاؤ. پھر خدا ظاہر ہوا، ایلیا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اور میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے آپ نے نہ دیکھا ہو. جب خدا نے مجھے بتایا تو تب یہ وقت تھا کہ میں سینٹ لوئس میں واقع اپنے مقامی چرچ میں اپنے عہدے کو چھوڑ دوں اور اپنی منسٹری، جو کہ میری اپنی تو ہے نہیں بلکہ اس کی ہے، جو میں ابھی کر رہی ہوں، اس کے ساتھ شامل ہوں. اوہ میں خوفزدہ تھی اور لہٰذا تقریباً 1.5 سال تک میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور میں بہت دکھی تھی. جانتے ہیں کہ ایک بار جب خدا جانے کے لیے کہتا ہے اور آپ رکے رہیں تو آپ دکھی ہوں گے، لیکن اگر خدا کہتا ہے رکو اور آپ جاتے ہیں تب بھی آپ دکھ میں ہوں گے. کیا آپ میرے ساتھ ہی ہیں؟ اور اس طرح میں ٹھہری رہی اور ایک رات میں اگلی قطار میں بیٹھی پاسٹر کے پیغام کا انتظار کر رہی تھی. تو خدا نے مجھے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور میں نے سوچا میں چرچ جا رہی ہوں. جانتے ہیں اس نے کہا میں نے یہاں تیرے لیے کام ختم کر دیا ہے. جب خدا نے ختم کر دیا تو آپ کو بھی ختم کر دینا چاہیے. میں حیران ہوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے گھوڑے کو جو 20 سال پہلے مر چکا ہے پہاڑی کے اوپر کھینچ رہے ہیں. جی ہاں، میں نے کہا اگر خدا نے کر دیا تو آپ کو بھی ختم کرنا ہے. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو 50 سال سے ابھی تک کسی ایسی چیز سے لپٹے ہوئے ہیں جس میں زندگی نہیں ہے، لیکن آپ یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ ہی سے کرتے آئے ہیں. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آج یہ کہتے ہوئے خدا کسی پر چلا رہا ہو کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو. اور میں اس جگہ کی بات نہیں کر رہی یہاں، بلکہ جہاں آپ ہیں وہاں کا کہہ رہی ہوں. میں خوش ہوں کہ آپ یہاں ہیں. اس جگہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی اور یہاں ہے. اور جانتے ہیں کہ وہ بجلی کی گرج، چمک، طوفان اور پھر ساکت ہو جانا. بلاخر ایک چھوٹی سی دھیمی آواز میں اس نے اس سے کہا غار میں جاؤ. میں اس پوری کہانی میں نہیں جا رہی، لیکن نکتہ یہ ہے کہ وہ ایک عورت کی وجہ سے بھاگا اور خدا نے اسے کہا جب سب کچھ ایسا ہوا تو ایک ہلکی سی آواز آئی. خدا نے کہا واپس جا. جی ہاں، واپس جا اور دوبارہ کام کر. اپنی جگہ ایک نبی کو مسا کر اور یہ کر وہ کر، نئے بادشاہ کو مسا کر. دوسرے لفظوں میں شاید ہی کوئی شخص کسی ایسی چیز کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں پہنچا ہو جو کہ اس کی زندگی میں کام نہیں کر رہا، یا پھر آپ ہر وقت بیٹھے اپنے آپ پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اور شاید خدا آپ سے یہ کہہ رہا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہو، تم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہو. کھڑے ہو جائیں، اس بے ترتیبی سے نکلیں اور جو میں نے کہا وہ کرنا شروع کرو. خدا کو ہم سب کی ضرورت ہے. وہ صرف مٹھی بھر خادمین یا اچھے گانے والے نہیں چاہتا جو کہ پلیٹ فارم پر چل پھر رہے ہوں. اسے ہم سب کی ضرورت ہے. اور یہ صرف ہمارا کام نہیں کہ سب کچھ ہم کریں، ہمارا یہ کام ہے کہ آپ کو کام کرنے کے لیے تیار کریں. اور ہمیں 5 منٹ یونا کے بارے میں بات کرنی ہوگی کیونکہ یہ حقیقت ہے. یونا پہلا باب. بہت پہلے جب خدا نے مجھے یہ پیغام دینا شروع کیا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ تمام لوگ جو بھاگتے ہیں بالآخر وہ اسی جگہ واپس آتے ہیں جہاں سے وہ
بھاگتے ہیں اور وہ تمام پھر بیابان میں ہی پہنچتے ہیں۔ اب خداوند کا کلام میرے لیے کافی روشنی تھا۔ پہلا باب پہلی آیت، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خدا کے حضور سے ترسیس کو بھاگا یعنی نینوا کی بجائے ترسیس کو بھاگا۔ اب اگر آپ نقشے پر دیکھیں کہ جب خدا نے اسے بات کی تو وہ کہاں تھا اور وہ کہاں بھاگا، وہ خدا کی بتائی ہوئی جگہ کے بالکل مختلف سمت میں بھاگا۔ جی بالکل مخالف۔ کیا آپ نے کبھی خدا کے کہے کی مخالفت میں کوئی کام کیا؟ اور وہ یافا میں پہنچا اور وہاں سے اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، وہ جگہ جو قدیم سامی علاقے کی دور دراز تجارتی جگہ مانی جاتی ہے، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا۔ اور اگر آپ پوری کہانی پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت بڑے خطرناک سمندری طوفان میں گھر گئے، اور آخرکار یہ پتہ لگا کہ طوفان کی وجہ وہی ہے۔ اس نے کہا مجھے سمندر میں پھینک دو، اور انہوں نے تھوڑا سا انتظار کیا اور پھر بالآخر انہوں نے کہا ہم تجھے کشتی سے سمندر میں پھینک رہے ہیں۔ اور پہلا باب 17ویں آیت، لیکن خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو نگل جائے اور یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ میرے خیال سے ہم کہہ سکتے کہ وہ بیابان تھا۔ کیا خیال ہے؟ اور مجھے کہنے دیں کہ ایک طریقہ ہے جو میں جانتی ہوں، اگر آپ خدا سے بھاگیں گے تو آپ کو نگلنے کے لیے خدا کسی نہ کسی کو تیار کرے گا خدا ایسے حالات پیدا کرے گا جنہیں آپ پسند نہیں کریں گے، اور یہ کچھ دن ویل کے پیٹ میں رہنے کے برابر بھی ہو سکتا ہے۔ خیر بالآخر یونا نے خداوند سے دعا کی۔ کیا یہ زبردست کام نہیں ہے جو کیا جائے؟ یہ شرم کی بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے یہ نہیں کرتے، اور پھر وہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے پورے دل سے دعا کرتا ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، جب ہم مایوس حال ہوتے ہیں تو ہم اچھی دعا کرتے ہیں۔ میرا مطلب واقعی پورے دل سے ہو تو۔ اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں۔ 4 آیت، لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا۔ جی ہاں، پوری دعا بہت اچھی ہے۔ 9 آیت، میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا۔ اس لیے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے تو بہتر ہے کہ دعا میں جھک جائیں۔ اور 3 باب پہلی آیت، میں نے یہ کہنے کے لیے پورا پڑھا، اور خداوند کا کلام دوسری بار یونا پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا۔ خداوند نے اپنا ذہن نہ بدلا۔ یونا نے پھر سے چکر لگایا اور اتنا لطف اندوز نہ ہوا۔ آپ میں سے کتنے خدا کے راستے سے متبادل راستے پر ہیں؟ اس نے اس راستے پر جانے کا کہا اور آپ اس پر جا رہے ہیں۔ مجھے تھوڑے سے ایماندار لوگوں کے ہاتھ نظر آئے ہیں۔ اچھا ہے، سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے۔ جی ہم اس طرح کی چیزوں کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے۔ آئیں، یاد رکھیں جہاں آپ ہیں وہیں اسے حاصل کریں۔ خداوند سے بھاگنا کسی کے ساتھ صلح کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی سے صلح کرنے سے آپ انکار کر رہے ہیں اور آپ جانتے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے۔ یا سادہ سی بات ہے کہ خدا سے بھاگنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو خود پر اختیار رکھنے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اشاروں پر چلائے، جبکہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کا سامنا کریں۔ جی آئیں، اسے اس جگہ پر لاگو کریں جہاں ہم رہتے ہیں۔ خداوند سے بھاگنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ کہے کہ جو کچھ پہلے سے لے چکے ہو جب تک ان کی ادائیگی نہ کرو۔ جی بالکل، ان کریڈٹ کارڈ سے مزید کچھ نہ لو۔ خدا سے بھاگنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھانے کی عادتیں نہیں بدل رہے۔ اچھا، یہ تو زیادہ اچھا ہے۔ لوگ ہمیشہ کرسمس کے بعد ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں۔ مجھے اس پر بہت ہنسی آتی ہے۔ میں شکر گزاری کے بعد ڈائٹنگ شروع کروں گی۔ کیا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ اگر آپ حقیقتاً ایک جنگجو بننا چاہتے ہیں تو کرسمس کی رات ڈائٹنگ کریں۔
ورنہ آپ ایک اور دن مینڈکوں کے ساتھ گزاریں گے. اور جانتے کہ ہر کسی کو کیا سنائی دے گا؟ آپ کی شکایت کی آواز. کیا آپ نے سنا؟ میں نے کہا ہر کوئی آپ کا شکایتی کراہنا سنے گا، کیونکہ جب ہم خدا کے کہنے کے مطابق کچھ نہیں کرتے تو ہم سخت حالات کا سامنا کرتے اور ہمیشہ شکایت کرتے ہیں. لہٰذا اب اچھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. لوگ بہت تیزی سے اپنے گناہ سے بھاگتے ہیں، اور بھاگنے کا ایک طریقہ یہ ہے، وہ یہ کہ ہم خدا کے کام میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی آواز سنیں. اوہ، میں چرچ کے کاموں میں اتنی مصروف ہوں، میں ہر میٹنگ میں جاتی ہوں. میرا مطلب میں ہر برادری کو یہاں چاہتی ہوں. اور آپ کے گھر میں کتنا بگاڑ ہے. سنیے، معاف کیجیے گا لیکن بہت سے ایسے پاسٹرز بھی ہیں، مذہبی رہنما بھی، جو خدا کی خدمت میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے اپنے خاندان بکھر رہے ہیں. مجھے ایک کہانی پسند ہے جس میں ایک آدمی، میں بھی بھول گئی ہوں کہ کون سا معجزہ تھا، لیکن یسوع نے بہت کھل کر کہا، اسے شفا دی، بدروح کو نکالا، یا دیکھ نہیں سکتا تھا یا کچھ تھا، اور وہ آدمی یسوع کے ساتھ جانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ سفر کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کہا گھر جاؤ اور ان کو بتاؤ کہ یسوع نے تمہارے لیے کیسے بڑے کام کیے. میں چاہتا ہوں کہ تو گھر جا اور مختلف طرح سے عمل کر. جب تو آیا تو میں نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تیرے حالات بدل دوں گا، لیکن میرا ایمان ہے کہ جب تو کلام کو سنے گا تو یہ بدل سکتے ہیں. تو ایک مختلف شخص بن کر گھر جا سکتا ہے، اور جب ہم تبدیل ہوتے ہیں تو ہمارے حالات ہمیں اتنا تنگ نہیں کرتے. اور لہٰذا میں دوسروں سے وہ کرنے کا کہہ سکتی ہوں جو کہ انہیں کرنا چاہیے، لیکن ابھی اور اسی وقت خدا مجھ سے نمٹنا چاہتا ہے. اب دو سب سے بڑے طریقوں میں ایک یہ ہے کہ ہم بہانے بناتے ہوئے، دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے اپنی غلطیوں سے بھاگتے ہیں. میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس لیے میں اس طرح کی ہوں. میں اس لیے اس طرح ہوں کیونکہ میں غلط جگہ پیدا ہوئی، جو کہ بہت غریب اور خطرناک ہے. چونکہ میری زندگی میں ٹھہراؤ نہیں، اس وجہ سے میں اس طرح کرتی ہوں. اگر تم اس طرح کا رویہ نہیں رکھو گے تو میں اداس نہیں ہوں گی. اگر تم اچھا برتاؤ کرو گے تو میں خوش ہوں گی. جانتے ہیں کہ در حقیقت یہ وقت ہے کہ ہم ذمہ داری لیں. یہ وقت ہے اپنے رویے کی، اپنی زندگی اور اس کے الجھاؤ کی ذمہ داری لیں، اور ان کے لیے ابلیس یا خدا یا ارد گرد کے لوگوں پر یا اپنی زندگی میں بدقسمتی پر الزام نہ لگائیں. رومیو 2 پہلی آیت میں لکھا ہے، پس اے الزام لگانے والے، تو کوئی کیوں نہ ہو، کیونکہ جس بات کا تو دوسرے پر الزام لگاتا ہے اسی کا تو اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے. اس لیے کہ تو جو الزام لگاتا یا مذمت کرتا ہے خود وہی کام کرتا ہے، یعنی جس کام کے لیے دوسروں کی عدالت کرتا ہے خود بھی وہی کرتا ہے. اب ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اپنے لیے عذر پیش کرتے ہیں، لیکن کسی اور کے لیے کوئی عذر نہیں ہوتا. اگر میں برے موڈ میں ہوں تو یہ کہ کام کی جگہ پر برا دن گزرا اور ٹریفک بہت زیادہ تھا، اور یہ میرا عذر ہے اور تمہیں یہ سمجھنا چاہیے. لیکن اگر تم گھر آؤ اور برے موڈ میں ہو اور تم کہتے ہو کہ آج کام پر بہت برا دن تھا، اور تو تمہارے لیے کوئی عذر نہیں. یہاں آپ یہ رویہ رکھتے ہیں کہ اوہ یہ بہت اچھا ہے، اس لیے ہم سب کے پاس بہانے ہوتے ہیں. اور دیانتداری کی بات ہے، آپ جہاں بھی جائیں گے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا. یہ میرے بیگ کی طرح نہیں ہے جیسے وہ کافی کھلا ہے. میرے پاس کچھ ہے اور میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. اور دیکھیں یہ چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اوہ اس میں کچھ بہانے ہیں جو میرے کانوں تک پہنچ رہے ہیں. میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے. تو کس کو نہیں لگتا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے. مجھے یہ کرنا نہیں آتا. میں نے ابھی تک خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور خدا نے ہمیں ٹی وی پر جانے کے لیے کہا جب میں نے شروع کیا. تو میں جانتی تھی کہ ہم اتنے عقل مند نہیں تھے کہ یہ جانتے کہ ہمیں پروڈیوسر کی ضرورت تھی. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، ہمارے پاس ایک کیمرہ تھا. آپ نے پہلا ٹی وی پروگرام دیکھا ہوگا
میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں. ہم ایک ہوٹل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں تھے اور اس کی چھت سے ٹائلز گر رہی تھی اور چھت کافی نیچے تھی اور ٹی وی کے لیے آپ نیچی چھت کے ساتھ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. یہ بہت عجیب لگ رہا تھا اور ہمارے بیک ڈراپ پر نیلے رنگ کا پردہ تھا. لیکن یہاں ایک سیکھنے والی بات ہے کہ وہ مسح شدہ تھا. لہٰذا بات یہ نہیں کہ کام کیسے کیا جائے بلکہ یہ کہ آپ خدا کو اجازت دیں کہ آپ کے ذریعے کام کرے. یہ کرنے کے لیے آپ بزدل نہیں ہو سکتے. آپ کو یہ کرنے کے لیے رضامند ہونا ہے اور دیکھیں کہ خدا کیا کرے گا. خدا نے ہمیں خوف کی روح نہیں دی اور اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ ہم چیزوں سے بھاگیں. وہ چاہتا ہے کہ یہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان کا سامنا کریں کہ زندگی میں چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جس سے ہمیں نمٹنا ہے تو اس میں ہماری مدد کے لیے خدا ہمیشہ تیار رہتا ہے.